السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہایت ہی باوقار صدر محترم فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ، فاضل دوست فضیلت الشیخ دکتور عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، نہایت ہی مؤقر اور محترم ناظم اجلاس صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علاقے کے مؤقر علماء کرام، بینی پور، بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ بینی پور کی سرزمین پر میں کب آیا تھا،
لیکن اتنا یاد ہے کہ میں یہاں پروگرام کر چکا ہوں۔ پیشرو خطیب سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے موضوع پر بہت ہی پرمغز اور نہایت ہی خوبصورت تقریر سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لسٹ میں میرا بھی نام ہے۔ جس بات کا اندازہ تھا کہ اس وقت ٹائم ملے گا، میں اس میں غلط نہیں، اور جو سوچ رہا تھا وہی ٹائم ہم کو ملا بھی۔ اشتہار میں میرا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ میں اس موضوع پر کئی مرتبہ بول چکا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور وہ بھی مشکل حالات سے بھری ہوئی زندگی کے موضوع پر کئی مرتبہ میرے خطاب کئی جگہوں پر ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا موضوع چینج کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اور معاشرے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے، دنیا کو چلانے اور دنیا میں کس طریقے سے رہا جائے، اس کے اصول بھی اسی نے بنائے ہیں۔ جب کوئی کمپنی کوئی گاڑی نکالتی ہے تو وہی کمپنی اس گاڑی کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، مینوفیسٹو بھی جاری کرتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس گاڑی کو اس طریقے کے مطابق چلایا جائے تو یہ گاڑی چلے گی۔ اور اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس گاڑی کو نہیں چلایا تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کو ہمیں کس حیثیت سے دیکھنا ہے اور اس دنیا سے ہمیں کتنا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس دنیا کو ہمیں کتنی قدر و منزلت دینی ہے، اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، دونوں چیزیں کتنی اہمیت دینی ہے یہ بھی، اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، وہ بھی اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے جہاں یہ کہا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے، وہیں اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اس لیے دنیا کے اندر رہو تو ان بھلائیوں اور خوبیوں کو حاصل بھی کرو اور اس کی دعا بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے پہلے ایک ذہن بنایا ہمارا کہ کوئی چیز دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہے یا ہماری عقل اور نظر میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم قریب میں جا کر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت ہی بری اور غلط نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم اس غلطی کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔
مثلاً فیس بک پہ بات کرتے ہوئے، واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے، کسی لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے تعلق قائم ہو گیا، شادی کا رشتہ بھی چلنے لگا، بات چیت بھی ہونے لگی، اس نے آپ کا فوٹو مانگا، آپ نے دے دیا، آپ نے اس کا مانگا، اس نے بھی دے دیا، اور وہی فوٹو دیکھ کر آپ دیوانے ہو گئے، رشتہ بھیج دیا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو میں ہمیں جو چیز دکھائی دی یہ ویسی تو نہیں ہے، قریب سے دیکھ رہا ہوں تو یہ تو بہت ہی زیادہ۔ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں صاحب ارے بیگم ہم نے آپ کا فوٹو مانگا، فوٹو میں تو کچھ اور تھا، بعد میں پتا چلا کہ جو چیز آپ کو دکھ رہی تھی وہ اس کی اوریجنل تصویر تو تھی لیکن اس نے فلٹر لگا رکھا تھا، اور فلٹر میں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لیلا بھی بہت جو چاہے کتنی کالی ہو وہ بھی گوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اس کو قریب سے دیکھا تب آپ کو پتا چلا ارے باپ جی تو کیا ہوا، نظر تو کچھ اور آ رہا تھا اور قریب سے دیکھا تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ قرآن بالکل یہی مثال دے رہا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جو تمہیں بڑی چکا چوند کی دکھائی دیتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، جس کا دلکش نظارہ تمہیں چھو لیتا ہے اور اس دنیا کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، اس دنیا کی چاہ میں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور پیچھے پڑے رہتے ہو، لیکن جب قریب سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں سوائے دھوکے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی آیت کو پھر پڑھیے، بار بار پڑھیے اور اس دنیا کی چکا چوند پر نظر ڈالیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس دنیا کی آسائش و زیبائش کو دیکھ کر، زیب و زینت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں دھوکہ مت کھا جانا، تمہارے لیے میں آگاہ کر رہا ہوں دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اب آپ ذہن بنائیں گے قرآن کہہ رہا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کو بالکل ترک کر دینے کا حکم بھی نہیں دیا کہ چھوڑ دو ایک دم بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، یا گھر بھی چھوڑ دو اور چلے جاؤ جنگلوں میں، یہ بھی نہیں کہا۔ ایک ذہن بنا دیا ہے انسان کا، دیکھو جو دور سے تمہیں دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں یہ وہ ہے نہیں، اس لیے سوچ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا اس دنیا پر۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کی حیثیت کو اور اس کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، یا مسلمانوں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اللہ کے وعدے میں تمہیں کوئی کدورت، کوئی جھوٹ، کوئی فریب نظر نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آئے لوگوں ہوشیار رہنا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا، سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، آخر اللہ ہوتا تو مظلوم کی مدد نہیں کرتا؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینے والی ذات یعنی شیطان کہیں اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر۔ پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اس کے بعد آگاہ کر دیا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو جو تم دیکھ رہے ہو اور جس کے پیچھے تم پڑے ہو، جو بہت خوبصورت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر تم دھوکے میں آ جاؤ، اور پھر اگر دھوکے میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہی کوئی تم کو دھوکے میں ڈال دے۔ شیطان تو ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے، وہی ہے جو اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ تو دور سے جو چیز نظر آئے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ آپ بمبئی جاتے ہوں گے، گئے ہوں گے، دور سے بمبئی کے سمندر پر نظر ڈالیے گا تو بمبئی کے سمندر کے ارد گرد جو ریت و بالو پڑی ہوتی ہے، دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی پانی نظر آتی ہے، پانی، وہ بالو بھی آپ کو پانی، آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمندر کا ایک حصہ نظر آئے گا۔ جب آپ قریب جائیں گے تب پتہ چلتا ہے یہ تو بالو ہے، پانی نہیں ہے۔ جتنا آپ قریب جاتے جا رہے ہیں وہ بالو نظر آتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طریقے سے آپ کو دور سے جو چیز پانی دکھائی دے رہی ہے، قریب جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میری نظریں دھوکہ کھا گئیں، یہ پانی نہیں تھا، یہ تو بالو ہے، یہ تو ریت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دنیا کی چمک، دمک، رونق اور اس کا حسن و جمال انسان کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جب اس کی حقیقت آپ تلاش کرو گے تو اس دنیا سے آپ نفرت کرنے لگو گے۔ یہ چیز ارے ایسی ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماشا کہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے، لہو و لعب ہے۔ کھیل کیا ہے؟ ہم سے زیادہ تو آپ اچھی طریقے سے کھیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھا 2020 کھیل، T20 بس دیکھا اور تھوڑی دیر چلا، فائنل ہوا اور ختم، آپ اپنے گھر وہ اپنے گھر۔ جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے، تھوڑی دیر ہوا اور ختم، آپ اپنے گھر، کھیلنے والے اپنے گھر۔ جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے، اسی طریقے سے دنیا کو بھی دوام نہیں ہے، دنیا کو بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں آئے ہو تو جانا ہی پڑے گا، اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ جس طریقے سے کوئی مداری آتا ہے اور اس نے اپنے بندر کو نچایا یا کوئی کھیل دکھایا اور تھوڑی دیر کے بعد کٹورا لے کر یا گمچھا لے کر آپ کے پاس آیا، 2-4-5 روپے کی بھیک آپ سے مانگی، تماشا دیکھا آپ نے، تماشا بین، تماشا دیکھنے والا اور تماشا دکھانے والا دونوں اپنے اپنے گھر گئے۔ جس طریقے سے اس تماشے کو کوئی دوام نہیں ہے، کھیل کو کوئی دوام نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کو بھی دوام نہیں ہے۔ آپ آئے ہو تو جانا ہے۔ مولوی جرجیس اگر 5 سال پہلے بینی پور کی سرزمین پر آیا تھا اور آج بینی پور کی سرزمین پر آیا ہے تو مولوی جرجیس کی یہ زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ مولوی جرجیس 5 سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے، اور آپ بھی 5 سال اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہو۔ آپ کی دنیا اور آپ کی زندگی آپ کو 5 سال پیٹ دکھا کر آپ کو دکھا کر بھاگ چکی ہے۔ آپ اتنا ہی آخرت کے قریب ہو چکے ہو، آپ اتنا ہی اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو۔ اس دنیا کو دوام نہیں ہے، اس دنیا کو ہمیشگی نہیں ہے، اس دنیا کو یہ ہمیشگی مل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تو دنیا سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دلائی،
ابھارا بھی اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کو ترک کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر قوم کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ مت پلنا، محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر مت پلنا، دنیا میں آئے ہو تو محنت بھی کرنا، مزدوری بھی کرنا، یہ حق ہے تمہارا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، کتنی زبردست بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب جمعے کی نماز پڑھ لی جائے، تم نے اپنا کاروبار چھوڑا، اذان کی آواز آئی اس سے پہلے ہی تم مسجد کے اندر داخل ہو گئے، سنن پڑھی، نوافل ادا کیے، درود شریف پڑھا، امام کے ساتھ خطبہ سنا اور امام کی ابتدا میں نماز ادا کر لی۔ اب نماز پڑھ لی ہے، اب فضول کیوں بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں؟ جب نماز ادا کر لی تو مسجد چھوڑو، نماز پڑھ لی تو اب کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کیوں گپے لڑا رہے ہو؟ کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ کیوں بکواس میں لگے ہو؟ کیوں اپنی چودراہٹ جما رہے ہو؟ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اب تم دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو گئے ہو۔ نہیں نہیں، اب یہ دنیاوی باتوں میں مصروف مت ہوئیے۔ قرآن کہتا ہے جمعے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، لیکن یہ پورا کا پورا دن بھی تمہارے لیے عبادت کا میں نے متعین نہیں کیا ہے۔ اب تم نے دین تو حاصل کر لیا، اللہ کا حق تو ادا کر دیا ہے، اب دنیا کو طلب بھی کرو، لیکن اتنا ہی جتنا میں نے بتایا ہے۔ اس دنیا کو سر پر مت اٹھا لینا، اس دنیا کو اپنی چھاتی پر سوار مت کر لینا، اس دنیا کی موہ میں اتنا لالچ مت کر لینا کہ اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ۔ جب نماز ادا کر لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہماری بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ۔ قانون بھی اسی نے بنایا، دنیا بھی اسی نے بنائی، زمین بھی اسی نے بنائی، زمین میں اناج بھی اسی نے پیدا کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو بھی اسی دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اصول بتا رہا ہے کہ آئے میرے بندو، جب تم نے نماز ادا کر لی، میری عبادت کر لی، اب دوسرے اصول پر وہ بھی میں ہی بنا رہا ہوں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اب تم مسجد چھوڑو، فانتشروا فی الارض، اب تم میری پیدا کی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ، میری پیدا کی ہوئی زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ جہاں تک ہماری زمین پھیلی ہوئی ہے اور جہاں تک تم جا سکتے ہو، تگ و دو کر سکتے ہو، محنت و مزدوری کر سکتے ہو، کرو۔ فانتشروا فی الارض، میری زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، ہاتھ پیر مارو، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ، رزق حلال کی تلاش میں رہو۔ اس لیے کہ ابھی ابھی تم دعا مانگ کر آئے ہو، ابھی ابھی نماز کے بعد، نماز کے اندر تم نے دعا مانگی ہے، ہاں دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ نے رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھا ہے، یا آپ نے اللہم اغفر لی پڑھا ہے، ورحمنی پڑھا ہے، وحدنی پڑھا ہے، اور آپ نے وعافنی پڑھا ہے۔ اس کے بعد ورزقنی، رزق کی بھی دعا مانگی ہے، عبادت کر لی، اب رزق حلال کی تلاش میں تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، روزی بھی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب اللہ کا ذکر بھی کرو گے، رزق حلال بھی تلاش کرو گے، اللہ کی عبادت بھی کرو گے، روزی روٹی بھی کماؤ گے، محنت بھی کرو گے، اور ضرورت کے مطابق اس دنیا کو حاصل بھی کرو گے، تبھی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہیں چومے گی، تمہارے قدموں پہ گرے گی۔ کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی عبادت بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور محنت اور مزدوری بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں ہم اور آپ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے سما باندھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی تو قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اب ہم احادیث کی طرف بھی آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ کیا نبی اکرم دنیا سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں، لیکن دنیا کو سر پر بھی نہیں بٹھایا کرتے تھے۔
آئیں گی ابھی مثالیں آپ کے سامنے. کیا صحابہ کرام دنیا سے قطع تعلق ہو کر کسی جنگل میں چلے گئے تھے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر؟ نہیں، وہ عبادت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کمایا بھی کرتے تھے. وہ دنیا کو حاصل بھی کیا کرتے تھے، لیکن دنیا کو وہ سر پر نہیں بٹھایا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا رزق بھی تلاش کرو، اور یہی وہ بھلائیاں ہیں جو دنیا کے اندر ہم نے پیدا کی، ہم نے اتاری ہیں. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے ترک دنیا کی دعا مت کرو، بلکہ دنیا کی بھلائیوں کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارتے رہو. بلکہ اللہ نے یہ دعا بھی سکھلا دی، میرے بندوں میری بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھو اور پڑھتے رہا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو حسن، جو بھلائیاں، جو خیر تو نے اتارے وہ ہمیں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی تو اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی ہے، اچھائی جنت اور برائی جہنم. میرے بھائیو فرمایا کہ تم دعا مانگو تو آخرت کے اندر بھلائی کی دعا مانگو، آخرت میں بھی تو دنیا ہی میں یہ دعا مانگو، اے اللہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، خیر و بھلائیاں بھی ہیں اور آفات و مصیبتیں بھی ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائیاں اور بری چیز یعنی جہنم دونوں ہیں، اس لیے آخرت کے اندر بھی ہمیں بری چیز سے بچا، یعنی ہمیں جنت عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہاں نظر ڈالیں، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی پوری زندگی کو کہا دھوکہ ہے، متاع الغرور، اور ایک دھوکے کا سامان ہے. میں نے جو دوسری آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ اتنا بڑھ جائے کہ تم اللہ کی ذات کے تعلق سے بھی دھوکے میں آ جاؤ اور شیطان اللہ کے بارے میں بھی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل اور تماشا برقرار نہیں رہتا ہے دنیا بھی برقرار نہیں رہے گی. چوتھی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر رہو، حاصل بھی کرو، دنیا کو طلب بھی کرو، لیکن دنیا میں رزق بھی حاصل کرو تو عبادت بھی کرو. اور یہ دونوں چیزیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور حصول دنیا، دونوں کو جب ساتھ میں لے کے چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یہ تبھی ملے گا جب ذکر الہی کو، اللہ کے ذکر کو اور حصول دنیا کو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلو گے. اور ہم نے 5ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں، لہذا دنیا میں اچھائیاں طلب کرتے رہو اور دنیا میں اچھائیوں کے پیچھے پڑو اور اسی کو حاصل کرنے کی دعا بھی مانگو. لیکن دنیا کو طلب تو کرو، لیکن دنیا کو محبوب مت بناؤ. اب غور سے سنیے گا، اس بات کو سمجھ لیجئے گا. دنیا کو چاہو تو ضرورت کے تحت، لیکن دنیا کو محبوب مت بناؤ، کیونکہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، محبوب 10 نہیں ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں چھچھوڑ پناہ، اس کو کہتے ہیں عیاری و مکاری و عیاشی کے سمادھان اور راستے. محبوب صرف ایک ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے کیا فرمایا تھا. وہ حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا
محبوب. اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا, محبوب بناتا, تو میں کس کو بناتا؟ کو خلیل بناتا, ابو بکر کو محبوب بناتا. یہ خلیل کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے. لوگ سمجھتے ہیں خلیل کا مطلب دوست ہے, لیکن نہیں, خلیل یہ خلال سے مشتق ہے. کہتے نہیں خلال کر لیا. یہ خلال کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ نے اچھی خاصی دعوت کھائی ہو, مولویوں والی دعوت, اچھی خاصی دعوت کھائی ہو, چکن مٹن سب کچھ رہا ہو, تو آپ خلال پر نظر ضرور ڈالتے ہیں, کیونکہ اس وقت آدمی بڑی بد احتیاطی سے کھاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے باپ کا مال تو ہوتا نہیں ہے, اس لیے بڑی بد احتیاطی سے کھاتا ہے, تو دانت میں کچھ نہ کچھ پھنس ہی جاتا ہے. ویسے گھر میں بھی پھنس جاتا ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. جب پھنس جاتا ہے تو خلال مانگتا ہے, کیونکہ وہ چیز جو پھنس گئی ہے وہ اب آسانی سے نہیں نکل رہی ہے. اب لاؤ خلال. کبھی کبھی وہ خلال لکڑی والا ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ریشہ نہیں نکلتا. یعنی اتنی عجیب, جو اتنا مضبوطی سے پھنس جائے, جو آسانی سے نہ نکلے, تب خلال کی ضرورت پڑتی ہے. گلے میں کوئی چیز کھاتے کرتے پھنس گئی, اب نہ باہر آ رہی ہے نہ اندر, اب آپ اندر انگلی ڈالنا ہے, پھنسی ہوئی چیز یا تو باہر ہی آ جائے یا اندر ہی چلی جائے, یہ ہے خلال. یعنی کوئی چیز پھنس جائے جو آسانی سے نہ نکل سکے, کسی کے بھی کھینچنے سے نہ کھینچے, کسی کے بھی نکالنے سے نہ نکلے, ایسی چیز کو کہتے ہیں خلت, اور اسی سے بنا ہے خلیل. آئے ابو بکر, اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے. اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو ایسی مضبوط دوستی, ایسی مضبوط محبت میں تم سے کرتا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر مجھے اللہ نے خلیل نہ بنایا ہوتا تو پھر میں آپ کو, ابو بکر کو, اپنا خلیل بناتا. میرے بھائیوں, وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا احسان ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا احسان ادا نہیں کیا. آپ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق جنتی, آپ نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا. وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں مرض الموت میں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دو, یہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے کہا ان کا دل کمزور ہے, آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتے, عمر فاروق کو کھڑا کر دو. تو حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا اب اللہ و رسولہ, اللہ نے بھی انکار کر دیا اور اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے. میری زندگی میں, میری حیات میں اگر میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر کھڑے ہو سکتے ہیں. ذرا تصور کرو, اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا درجہ کہ آپ نے کہا میں قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں گیا, ابو بکر میرے ساتھ تھے. میں کسی کے گھر میں داخل ہوا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. میں نکلا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. میں قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں جنت میں میدان محشر میں حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب صرف اللہ ہی ہے. اگر مجھے اللہ نے محبوب نہ بنایا ہوتا, اللہ نے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں اے ابو بکر تم کو خلیل بناتا. یعنی محبوب ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ مجھے بنا چکا ہے, میں اللہ کو بنا چکا ہوں, اس لیے اب دوسرے کا سوال ہی نہیں ہوتا. بس یہی معاملہ دنیا کا بھی ہے. دنیا کو چاہو, اور دنیا اور آخرت یہ دو ہی چیزیں ہیں. اب اس میں ایک چیز کو آپ کو محبوب بنانا ہے. اب آپ دنیا کو محبوب بنائیں گے یا آخرت کو؟ عقل سے کام لے لو اور اپنی عقل کو دوڑاؤ, کیونکہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے دنیا کو محبوب بنا لیا تو سمجھ لو بہت بڑے نقصان میں ہو, اور اگر آپ نے آخرت کو محبوب بنایا ہے تو دنیا پھر محبوب نہیں بن سکتی ہے. جیسے خلیل محبوب ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں, اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں محبوب ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں. اگر ہماری نظر میں آخرت محبوب ہے تو دنیا کو صرف کھیل و تماشا سمجھو, دنیا کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کرو, دنیا کو صرف وقت ضرورت استعمال کرو, ہر وقت نہیں. بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کو کس کو محبوب بنانا ہے.
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور لفظ مومن موجود ہے اس حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے وہ، اسی دنیا کے تعلق سے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بس دو لفظ ہیں اور اس میں سب کچھ کہہ دیا۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیل خانہ، قید خانہ۔ جو لوگ جیلوں کا سفر اور دورہ کر چکے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ الدنیا سجن المومن، اس حدیث کا صحیح معنی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جیل کی صعوبتیں اور دشواریاں پریشان کی، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ کے رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ الدنیا سجن المومن، اور دوسرے لفظ پر غور کیجئے، بہت مولویوں سے سنتے ہیں جنت، جنت کے عیش و آرام، جنت کی نہریں، جنت کے میوے، جنت کے پھل، اور ان سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جنت کی حوروں کا تذکرہ سن کر۔ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا اصل تصور تو ہمارا دماغ کر ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس اتنا دماغ ہے ہی نہیں کہ جنت کی نعمتوں کا صحیح تصور کر سکے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں جو جنت کی نعمتیں دیکھ سکے۔ فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، تمہارے دماغوں ذہنوں میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی نہیں گیا ہوگا۔ انسان کے چھوٹا سا دماغ، انسان کی محدود نظر، انسان کے محدود کانوں کی سماعت جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ تو سن سکتی ہے، نہ احساس کر سکتی ہے، نہ دماغ میں سوچ سکتی ہے۔ بس تھوڑا سا سن لو، نہریں ایسی ہوں گی، پانی ایسا ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا، اتنی بڑی جنت ہوگی کہ ایک معمولی جنتی انسان کو جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی اور جنت مل گئی ہوگی تو اس کو بھی اتنی جگہ ملے گی کہ وہ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے تو 100 سال کے بعد گھوڑا جہاں رکے گا نان سٹاپ چلنے کے بعد جہاں رکے گا، اتنی جگہ ہوگی اس آدمی کے لیے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی اور وہ جنت میں چلا گیا ہوگا۔ بس تصور کرتے رہو۔ اب تصور یہ بھی کرو کہ ایک گھوڑے پر ہم آج بیٹھیں اور 100 سال تک دوڑتا رہے اور چلتا رہے اور کہیں نہ رکے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پیشاب کے لیے، نہ لیٹرین و باتھ روم کے لیے۔ 100 سال کے بعد کہاں رکے گا وہ؟ کتنی؟ اور یہ ایک انسان کو، ایک مومن کو اتنی جگہ ملے گی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کریں، آپ ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا ہے کہ پھر سب سے اعلیٰ درجے کے مومن کو کیا مقام ملے گا، کتنی بڑی ہوگی جنت، ہمارا ذہن کام ہی نہیں کر سکتا، نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ کہتا ہے جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ جنت کے جن عیش و آرام کے بارے میں تمہاری آنکھیں اس وقت دیکھتی ہیں اور تمہارے اذہان و قلوب سوچتے ہیں یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، یہ مت دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مولانا صاحب 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ دیکھیے اللہ سنتا ہی نہیں ہماری۔ اس حدیث پر غور کرو، دیکھو کافروں کو کیا مل رہا ہے۔ ارے علامہ اقبال نے بھی تو یہی شکوہ کیا تھا، کافروں کو ملے، کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ یعنی اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ کافر کو تو اس دنیا میں حور و قصور یعنی خوبصورت لڑکی بھی مل جائے، بیوی بھی مل جائے، بہترین اور عالی شان مکان بھی مل جائے، بلڈنگ بھی مل جائے، بنگلو بھی مل جائے، اور مسلمان کو کیا؟ مرو گے تو حور ملے گی، مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ علامہ اقبال نے شکوہ میں یہ بات کہی، پھر جواب شکوہ میں اس کا جواب بھی دیا، مسلم آئی ہوا کافر تو
ملے حور و قصور. مسلم آئی ہوا کافر یعنی اسلام کے جو قانون ہیں اس کو جب کافروں نے اپنایا تو اس کو اس دنیا ہی میں جنت مل گئی, اس دنیا میں حور و قصور مل گئے. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, جلوے طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. میرے بھائیو, دنیا سجن المومن کے لفظ پر غور کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مسلمانوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہم مومن ہیں. اب ہم سمجھ لیں کہ مومن ہیں تو پھر سن لو, جس طریقے سے قید خانے کے اندر, جس طریقے سے جیل خانے کے اندر, جس طریقے سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, آپ کو بھی اس دنیا میں پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی, آپ کو بھی مصیبتوں کے پہاڑ اپنے سروں پر جھیلنا پڑیں گے. اگر اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کر اس دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو تو مومن کہلاؤ. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اس دنیا کو قید خانہ سمجھ لو اور قید کی طرح, جیل کی طرح پریشانیاں اٹھانے کی عادت ڈالو, تب تو تم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو, ورنہ بہت مشکل ہے. اس دنیا کو پھر آپ صحیح طریقے سے نہیں پا سکتے ہو. پھر تو یہی ہوگا, میں پریشانی کون اٹھائے, اتنی عیش و آرام کی چیزیں ہیں, کیا پریشانی اٹھائیں گے. اے سی چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, سخت گرمی ہے باہر, 50 کراس کر چکی ہے گرمی. اب ہم کیسے جائیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, دھوپ میں ہم کیسا چلیں. اب آپ کو پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی. یہ سوچ لیجئے کہ جیل کے اندر ہمیں اے سی نہیں ملتا ہے, ایئر کنڈیشن نہیں ملتا ہے, وہاں پنکھے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں معمولی انداز کے, اور وہ بھی اگر خراب ہو جائے تو قیدی لوگ اپنے چندے سے پنکھا لگائیں. آپ کو جیل کھانے کی طرف سے کوئی پنکھا نہیں لگایا جائے گا. چند قیدی مل جائیں تو پیسہ جمع کر کے اپنا پنکھا لگا لیں. اب باہر میں اے سی میں رہتے تھے لیکن جیل میں اب تمہیں قید خانے کے اندر ہو. اب اے سی کا تصور مت کرو. یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے, سخت گرمی پڑ رہی ہے, اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں لیٹے ہوئے ہو, آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو اس زندگی کو اور اس دنیا کو قید خانہ تصور کر لو. تھوڑی دیر کے لیے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑو, اپنے سر پہ گمچھا باندھو, سخت لو لپٹ کے اندر تم نکلو, چند قدم مسجد کی طرف بڑھو. ہر قدم پر اللہ رب العالمین ایک نیکی دے گا, ہر قدم پر تمہارے گناہ کو معاف بھی کرتا جائے گا. میرے بھائیو, اب قید خانہ تصور کرتے ہوئے پریشانیاں اٹھا کر تم مسجد کی طرف آؤ. یہ دنیا مومن کے لیے ایسے ہی قید خانہ ہے. اگر مومن نے اس دنیا کو اس طریقے کا قید خانہ نہیں سمجھا تو پھر سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں ہے, اس کے اندر ایمان کی رمق چمک باقی نہیں رہ گئی ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے, سخت ٹھنڈی رات ہے, باہر کوہرا چھایا ہوا ہے, کمبل اور بلینکٹ یا لحاف اوڑھ کر ہم سو رہے ہیں. ہم لحاف کے اوپر سے سر بھی نہیں کھولتے, لحاف سر کے اوپر سے بھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, اٹھ جاؤ. اب تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کو قید خانہ تصور کر لو. چاہے کتنی سردی پڑتی ہو, آپ کو 4:30 یا 5 بجے جیل میں اٹھا دیا جائے گا, آپ کو گنتی کے لیے باہر کھڑا کیا جائے گا, آپ کو کمبل اوڑھ کے جانا ہو, چادر اوڑھ کے جانا ہو, لیکن اپنا کمبل چھوڑ کر, اپنا روم چھوڑ کر, اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کو گنتی کے لیے وہاں حاضر ہونا پڑے گا. وہاں آپ کو کسی کی نہیں چلتی ہے, وہاں آپ کو حاضری دینا ہی دینا پڑتی ہے. بس اس دنیا کو بھی قید خانہ تصور کر لو. اپنا گھر مکان چھوڑ کر, اپنی بلڈنگ چھوڑ کر, اپنا لحاف قربان کر کے مسجد کی طرف چلے جاؤ. یہ دنیا اسی طریقے کا قید خانہ ہے مومن کے لیے. اگر آپ مومن ہیں تو یہ صعوبت تو برداشت کرنی پڑے گی, یہ تکلیف تو برداشت کرنا پڑے گی, تبھی ایمان اگر بچا سکتے ہو تو. اور اگر نہیں بچانا چاہو تو جاؤ لگاؤ گوتا کسی عیاشی اور مکہ
بیکاری کے مقام پر اور فری میں جہنم کا ٹکٹ خرید لو. بہت آسان ہے میرے بھائی، جو جہنم قدم قدم پر اس دنیا میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. ان دو جملوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دو چیزوں کے بارے میں بتایا جو بڑی کمزور ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں. جتنا آدمی کی عمر بڑھتی جائے گی، بوڑھا ہوتا جائے گا، اس کی دو چیزیں، دو خواہشیں جوان ہوتی جائیں گی. دو خواہشیں اس کی جوان ہوں گی، اور اللہ کے نبی ان دو خواہشوں کو بتاتے ہیں. بخاری کی روایت، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی جائیں گی. وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، یحرم ابن آدم، آدمی بوڑھا، جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے گی وہ بوڑھا ہوتا جائے گا، اس میں کیا شک ہے. اور بوڑھا ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جرجیت صاحب 5 سال کے بعد اگر آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو 5 سال جوانی پیچھے چلی گئی اور 5 سال بڑھاپا آگے آ گیا. یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے. آدم کا بیٹا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے. ایک دن گیا اور قریب ہو گئے بڑھاپے کے، ایک دن اور پھر قریب ہو گئے بڑھاپے کے، ایک دن پھر قریب ہو گئے بڑھاپے کے، اور جوانی اتنی چلی جا رہی ہے. اور جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی جا رہی ہیں. اور غور کیجئے گا، یہ دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یشب من حسنتان، دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. پہلی چیز الحرص علی المال، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا مال کا لالچ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ہم ایسے بوڑھوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کہا آخری تو بیٹا رہ گیا، ہم وہاں شادی کریں گے جہاں ہمیں 4 ویلر ملے گی، جہاں ہمیں 15-20 لاکھ روپے بھی ملے گا، میرا آخری بیٹا. خود قبر میں 80 سال کا بڈھا کب مر جائے پتہ نہیں، لیکن اس کی یہ خواہش جوان ہوتی جا رہی ہے. الحرص علی المال، پہلی چیز وہ مال، دولت کا حریص ہوتا جائے گا اور چاہے گا کہ مال ملے اور آ جائے. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے بھی فرمایا، لو کان ابن آدم وادیان، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کے بھرے ہوئے 2 گودام بھی ہوں، 2 جنگل بھی ہوں، 2 کمرے بھی ہوں، 2 وادیاں، پہاڑ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. 2 وادیاں یعنی 4 پہاڑوں کے بیچ میں جو 2 وادیاں ہیں، اگر انسان کے پاس، آدم کے پاس اتنا مال بھی ہو جائے، لو کان لابن آدم وادیان، 2 وادی بھر کے مال بھی ہو جائے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا. کاش تیسرا اور ہوتا. اڈانی امبانی کا پیٹ بھر گیا؟ نہیں بھرا. یہ اور مل جائے، یہ اور مل جائے، کچھ نہیں تو آپ کسانوں کی زمین ہی مل جائے. پیٹ نہیں بھر سکتا. اور جیتی جاگتی مثال ہے، آپ اپنے ہندوستان کے اندر بھی امیروں کی مثالیں اٹھا سکتے ہو. انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، اس کی خواہشیں، 2 خواہشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. پہلی خواہش الحرص علی المال والحرص علی العمر، اور دوسری چیز کاش 2-3 سال اور مل جائیں. لیور خراب، کاش 2-3 سال اور مل جائیں. کینسر کا مریض، اتنا اور مل جائے کہ میں اپنی آخری بیٹی کی شادی کر دوں. چھوٹی ہے وہ 12
سال کی، 13 سال کی، ابھی 18 سال ہونے میں اس کو 5 سال 6 سال ہیں ہندوستان کے قانون کے مطابق، اس کی زندگی 5 سال تک نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ چکے ہیں بس خدمت کرو، جو کھانے کو بولے کھلاؤ. اب وہ 15-20 دن اور جیے گا. اس مرنے والے کی، اس عمر رسیدہ کی میرے بھائیو خواہش ہوگی تھوڑی سی عمر اور مل جائے. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ، مال و دولت کی ہرس یہی تو ہے جس ہم نے آپ نے مال و دولت کو محبوب بنا لیا ہے. جبکہ محبوب ایک چیز ہوتی ہے، آخرت کو محبوب بناؤ. جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کو محبوب بنایا، جبکہ اہمیت ابو بکر صدیق کی کم نہیں تھی. مثالیں دے دی میں نے آپ کے سامنے. تو میرے پیارے ساتھیوں، 2 چیزیں بڑی کمزور ہیں. کیا ہیں؟ مال و دولت کی ہرس اور عمر کی ہرس. ایک اور حدیث دل چاہتا سناؤں. یہ حدیث بھی میرے بھائیوں بخاری شریف کے اندر آپ کو ملے گی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، ارتحالت الدنیا مدبرتن وقبلت الآخرت وارتحالت الآخرت مقبلتن ولکل واحد منہما بنون. دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. دنیا پیچھے چھوڑ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اور آپ پیچھے، جو آپ کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ارے مولوی جرجیس جیسا ایک معمولی انسان یہ سوچتا ہے کہ تم اتنا ہم سے کٹو گے تو ہم تم سے اتنا کٹیں گے. تم ہم سے ایک ہاتھ، ایک بالشت دور بھاگو گے، ہم تو تم سے ایک ہاتھ دور بھاگیں گے. تم ہمیں پیٹ دکھاؤ گے تو ہم تو تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. ایک معمولی انسان کے اندر بھی اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ تو ہمیں پیٹ دکھا رہا ہے، تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں تیرے منہ کیوں لگوں. میرے بھائیو ذرا غور کرو، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے اور ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں. دنیا ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں. فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. مولوی جرجیس کی پہلی تقریر 17 سال کی عمر میں مئو کے سونیا واڑے کے میدان میں ہوئی تھی. غور کیجئے آپ، جب 17 سال کی عمر میں مولوی جرجیس کی پہلی تقریر سونیا واڑے کے میدان میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں اور آج 17 سال کے بعد سے لے کر اب کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ دنیا مولوی جرجیس کو اتنے سال پیٹ دکھا کر بھاگ چکی ہے. جن لوگوں نے سونیا واڑے کی تقریر اتنے سال پہلے سنی تھی، آج ان کا حال کیا ہے؟ کتنے بچوں کے وہ باپ بن چکے ہیں اور کتنی بیٹیوں کی وہ شادی کرا کے نانا بھی بن چکے ہیں، دادا بھی بن چکے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا ان کو اتنا ہی پیٹ دکھا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو دنیا ہمیں پیٹ دکھا رہی ہے، ہم سے بھاگنا چاہتی ہے اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے. جتنا ہم دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے اتنا ہی آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے. یعنی آج اگر میں 45 سال کی عمر کا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب اپنی زندگی کے 45 سال میں کم کر چکا ہوں اور آخرت اب ہمارے اتنے ہی قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس انسان کی موت آ گئی، جو قبر میں داخل ہو گیا، سمجھ لو اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے کی بعد گویا کہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو آخرت ہمارے قریب ہے، اور جو چیز ہمارے قریب ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز
پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، پیچھے کی طرف ہم سے پیچھا چھڑا کے جا رہی ہے اور ہم اسی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سے سنو، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، ورتحلت الاخرت مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے سینہ تان کرا رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں، ہر ایک کے بچے ہیں، دنیا کی بھی اولادیں آخرت کی بھی اولادیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے، دنیا کے بھی بچے ہیں آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کے بچے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد میں شامل مت ہو جاؤ، دنیا کے بیٹا مت بنو۔ یعنی اولاد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آوارہ نالائق اور ایک فرما بردار۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، تو یہی تو کہا جائے گا فرما بردار بنو، نافرمان مت بنو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں آخرت کی اولاد بنو کیونکہ وہ نیک ہے، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ یہ تمہیں ناکارہ بنا دے گی، یہ تمہیں عیاشی کے راستے پہ لے جائے گی، تمہارا سب کچھ بیڑا غرق کر دے گی۔ کیا بہترین مثال دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ ہم غور کریں دنیا کی زندگی کی مثال پر۔ ابھی آئے بتاتا ہوں کہ کتنی دنیا چاہیے ہمیں، دنیا کی مثال کیا ہے۔ مثال سنیں گے تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کی بات تو صحیح ہے۔ ہر آدمی کہے گا کہ ہاں مثال، میرے بھائیو آپ آگے تو آئیے، چلتے تو جائیے، پہلے تھوڑی سی حدیث تو سن لیجئے ایک دو اور۔ دو عظیم فتنوں سے بھی محمد رسول اللہ نے ہمیں روکا ہے، دو عظیم فتنوں سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے۔ ان عظیم فتنوں میں دنیا بھی ایک عظیم فتنہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ کیا بہترین مثال دی ہے۔ لوگوں یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، لگتی ہے میٹھی۔ ابھی دیکھ لیجئے ہمارے لکھنؤ میں ٹاکیز میں فلم ہال پر ایک فلم لگی تھی چند دنوں کے لیے، استری ایسی نام ہے اس کا، استری ہے استری 2۔ مسلمانوں ٹوپی والے لوگ جن سے ہمارے دعا سلام اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ، ایسے بے غیرت لوگوں تک نے اس فلم کو نہیں چھوڑا وہاں جا کے، اور ایک گانے کے چکر میں، بس ایک گانا سننے کے چکر میں انہوں نے ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو 20 لوگوں کو لے گئے، میں ٹکٹ دے رہا ہوں چلیے آپ۔ کتنی اچھی لگتی ہے دنیا، دور سے کتنی میٹھی نظر آتی ہے یہ دنیا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، خضرۃ سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری نظر آتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تم کو اس دنیا میں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ وہی اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کے بعد کہتا ہے دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی لیکن لوگوں دنیا کے اندر یہ دو چیزیں بڑی خراب ہیں۔ خود تو ایک بذات خود یہ دنیا، آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا جو بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے، جو تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، وہ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ عورت کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ اللہ تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بناتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون
اچھا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو دنیا سے بچے رہنا، اے لوگو دنیا سے اجتناب کرنا. واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچنا. عورتیں کہہ رہی ہوں گی ہم میں کیا جنگ لگی ہے جو ہم سے بچنا ہے؟ ہم میں کون سی برائی ہے جو ہم سے بچنا؟ ارے جو تم سوچ رہی ہو، نبی اکرم کی بیوی تھی خدیجہ جو نبی پر اپنی جان چھڑکتی تھی، نبی کی بیوی عائشہ بھی تھی جو عمر میں بہت کم تھی، لیکن وہ بھی نبی اکرم پر اپنا جان چھڑکتی تھی. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو، ایک مرتبہ آپ عائشہ کی اونٹ کے علاوہ دوسرے کی اونٹ پر سوار ہو گئے اور چلے گئے. حضرت عائشہ کو یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کس کا اونٹ ہے، بخاری کی روایت کے مطابق. اور جب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ میرا اونٹ سمجھ کر اللہ کے نبی میری دوسری سوتن کی اونٹ پر بیٹھ کر چلے گئے، آپ کو پتا نہیں چل سکا. اتنی دیر کی جدائی حضرت عائشہ برداشت نہیں کر سکی. ایک بیابان کھیت میں جاتی ہیں، گھاس میں جاتی ہیں اور اپنا پیر اس خر گھاس میں ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پروردگار سلط علی قربن، اے اللہ کوئی بچھو اس کھیت کے اندر مسلط فرما دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، میں اس کے زہر سے مر جانا پسند کر لوں گی. لیکن نبی اکرم کی یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہوا رسول اللہ، وہ تو تیرے رسول ہیں، ہوا رسول، وہ تو تیرے پیغمبر ہیں، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس سے بہتر ہے کہ میں نے اس کھیت میں اپنا پیر ڈال دیا. سلط علی اقربن، اے اللہ کوئی بچھو بھیج دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں. مجھے مر جانا پسند ہے لیکن نبی اکرم کی جدائی پسند نہیں. اتنی چاہنے والی بیویاں موجود ہیں لیکن نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی بچنا. عورتوں سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو دیکھو بھاگو، عورت کے فتنے سے بچنا. عورتوں کے پاس اتنے فتنے ہیں، جہاں تمہاری کھوپڑی میں سوچنا بند ہوگا وہاں سے اس کا فتنہ شروع ہوگا. اور رونے میں تو اتنا ماہر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان چت ہو جاتے، ضرور اس پر ظلم ہوا ہوگا بیچاری پر. اس کا ایک آنسو سیلاب لے آتا ہے. بڑے بڑے پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں اگر وہ رونا شروع کر دے تو، آنسو بہانا شروع کر دے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ہستی یہی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے بڑا ظلم تو کسی کے اوپر ہوا ہی نہیں آج تک. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا مطلب دنیا کے فتنوں سے بچنا، اور واتقوا النساء، عورت سے بچنا نہیں، عورتوں کے فتنے سے بچنا. پھر آپ نے ایک مثال دی، فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس بنی اسرائیل کی وہ قوم کو بھی عورت کے فتنے نے تباہ کیا ہے. پہلا فتنہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جو داخل ہوا وہ اسی عورت کا فتنہ تھا. بلعم باعور والی ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، وہ تمام واقعات کی طرف میں آپ کو لانا نہیں چاہتا ہوں. میرے بھائیو بس اتنا بتا، بنی اسرائیل کے اندر بھی پہلا فتنہ اسی عورت کا فتنہ تھا. اس لیے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کہا جا رہا ہے، مطلب شیطان اسی جال کو پھینکتا ہے مردوں کو پھنسانے کے لیے. جیسے ہم اور آپ جال پھینکتے ہیں مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو شیطان کا جال یہ عورتیں ہیں. ایک چھوٹے سے گانے نے کروڑ پتی نہیں کھرب پتی بنا دیا اس کو. برباد ہو گئے ہم اور آپ، لوٹ گئے ہم اور آپ، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہم اور آپ. ایک آدمی 25 لوگوں کے ٹکٹ دلاتا، چلو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی طرف سے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو تھا وہ اسی عورت کو لے کے تھا.
یہی دنیا کی محبت امت کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ پر غور کرو، یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا لکلت علی قصتها، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیا مثال دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی کسی کے ہاں ولیمہ ہو شام کو تو بہت سے لوگ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، اب شام ہی کو کھائیں گے، اور شام کو اتنا کھاتے ہیں کہ پھر صبح پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، ڈائریا ہو گیا۔ بھوکے لوگ دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اس کے وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ قال قائل یا رسول اللہ ومن قلت یومئذ نحن، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ساری قومیں؟ آج کیا ہے، چاروں طرف عرب اور بیچ میں جس کی آبادی 1 کروڑ تک نہ ہو، سارے عربوں کو نچا رہا ہو، جہاں چاہتا وہاں گھماتا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے کھل کے اور نہیں بولوں گا ورنہ پتا چلا کہ چوکا گھاٹ میں پھر آپ ملنے آئے ہم سے۔ یہی صورتحال ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ۔ 1 ارب سے زیادہ ہے ہماری تعداد پوری دنیا میں جوڑا جائے تو، 1 ارب سے زیادہ، لیکن 1 کروڑ سے نہیں لڑ پا رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی اصول ہیں، نہ ضابطے ہیں، نہ خاکہ ہے، نہ رڑنیتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، اتنا رسوا نہیں تھا، اتنا مقہور نہیں تھا، اتنا مغصوب نہیں تھا جو اس دور میں مسلمان دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت اس تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر وجہ کیا ہوگی اللہ کے نبی؟ پھر ہمارے اوپر دنیا کی ساری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ ہمیں کیوں نچائیں گی؟ ہمیں کیوں کھا جائیں گی؟ ہمیں کیوں استعمال کریں گی؟ فرمایا غصاء کا غصاء السیل، تمہاری حالت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، خس و خاشاک کی طرح ہوگی، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ بھرا ہے اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے اس کوڑا کرکٹ کو بہا کے لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں بہا کر لے جائیں گی۔ کوئی حیثیت نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، جیسے سمندر میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ خس و خاشاک بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسی تمہارا تعداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کی لہریں کوڑے کرکٹ کو خس و خاشاک کو جہاں لے جانا چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں نچائیں گی جہاں چاہیں گی، استعمال کریں گی جیسے چاہیں گی۔ غصاء کا غصاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ تمہارا رعب و دبدبہ جو کافروں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا۔ دیکھ لیجئے ایک ظالم ملک اسرائیل کا
جو مسلمانوں کا روب و دبدبہ ہونا چاہیے، جو عرب ملکوں کا روب و دبدبہ ہونا چاہیے، ایک طرف شام ہے، ایک طرف لبنان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ساری چیزیں بیچ میں پھنسا ہوا جیسے 32 دانتوں کی بیچ میں زبان، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں عربوں کا روب و دبدبہ، مسلمانوں کا روب و دبدبہ اس کے اندر سے نکل چکا ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ والا اس پیشین گوئی کو تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، والا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المہابہ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبہ نکال دے گا، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وہن، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا، وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا، وہن، کمزوری۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اللہ وہن پیدا کر دے گا، یہ کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسی کمزوری ہمارے دل میں پیدا کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ یہ کون سی کمزوری ہے؟ فرمایا جانتے ہو جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوگا وہ 2 چیزیں ہیں، وہی سب سے بڑی تمہاری کمزوری ہوگی، اور انہی دونوں کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، دنیا تم سے چھوٹے گی نہیں، دنیا کو چھوڑ نہیں پاؤ گے، دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے، اور دنیا کی چاہت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ تمہاری مسجدیں خالی ہوں گی، عبادتوں سے تمہیں مطلب نہیں ہوگا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے مطلب نہیں ہوگا، ان کے دینی ماحول میں ان کو جذب کرنے سے تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا، وہ کراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، اللہ کی راہ میں مرنا تمہیں گوارا نہیں ہوگا، جہاد کا نام سنو گے بھاگنے لگو گے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم کراہیت محسوس کرنے لگو گے۔ یہ 2 کمزوریاں تمہارے اندر جب پیدا ہو جائیں گی تم مرو اور کٹو، اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ کیا سالم ابن عبداللہ ابن عمر کا وہ واقعہ، حضرت عمر فاروق کے پوتے کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ اس دور کا جو حکمراں تھا اس علاقے کا، جس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا، اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے، جوڑ لگے ہوئے، کئی جوڑ لگے ہوئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو پھٹا پرانا احرام پہن کر آیا ہے؟ کسی نے بتایا ہشام، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، ان کا نام سالم ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، سالم کے باپ کا نام عبداللہ اور عبداللہ کے باپ کا نام عمر، یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، عمر فاروق کے پوتے۔ ہشام ابن عبد الملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کا پوتا عمر، تم کچھ کما کر نہیں گئے، دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے، تمہارے پوتے کا یہ حال ہے، تم نے اپنے بیٹے تک کو کچھ نہیں دیا، اگر بیٹے کو دیا ہوتا تو بیٹا اپنے بیٹے کو ضرور دیتا۔ ہشام ابن عبد الملک نے طواف کے دوران عبداللہ ابن سالم سے ملاقات کی، کہا السلام علیکم، سالم ابن عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام، کہا مجھے جانتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ نے کہا اللہ کے بندے ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی یہاں عبادت کے لیے آئے ہو، میں بھی یہاں ہوں، عمرے کی غرض سے آیا ہوں، طواف کی غرض سے آیا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا جاننا ہے؟ پھر ایک طواف کا چکر پورا ہوا، ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ میں ہشام ہوں، اس علاقے کا حکمراں ہوں، خلیفہ ہوں۔ جواب دیا چلو الحمدللہ
آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے طواف کر لیا جائے۔ سالم ابن عبداللہ نے زیادہ لفٹ ہی نہیں دی۔ تیسرے چکر میں ہشام نے کہا سالم ابن عبداللہ تمہاری حالت دیکھ کر کچھ مدد کرنے کو دل کرتا ہے، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لسٹ دے دینا، آپ کے گھر پہنچا دی جائیں گی۔ سالم ابن عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ۔ اے ہشام شکریہ، آپ نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے گھر میں مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، کسی غیر سے میں مدد مانگوں، کسی غیر سے اپنی حاجت اور اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھوں۔ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلاؤں۔ سالم ابن عبداللہ نے 7 چکر پورے لگائے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور رو رو کر چپکے سے دعائیں کرنے لگے۔ ہشام ابن عبد الملک یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو کیا معلوم کہ سالم ابن عبداللہ کیا مانگ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ کر فارغ ہو گئے ہیں، اب یہ خانہ کعبہ سے باہر نکلیں گے، ان کو ایک راستے میں چوراہے پر جا کر میں پکڑ لوں گا۔ اور جیسے سالم ابن عبداللہ مسجد حرام سے جب نکلے اور ایک راستہ ہوتے ہوئے چوراہے پر آئے، ہشام ابن عبد الملک نے اس چوراہے پر سالم ابن عبداللہ کو پکڑ لیا، فرمایا الآن خرجت من بیت اللہ فصلنی حاجتن۔ آئے سالم ابن عبداللہ، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے۔ اب بتاؤ فصلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو پوری کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ سمجھ گئی یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ میری کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا میں سمجھا نہیں۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا ام حوائج الدنیا من حوائج الآخرہ، دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ ہشام نے جواب دیا آخرت کی ضرورت تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ آئے سالم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خود محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اس لیے میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی نہیں۔ سونا چاندی دال چاول جو چیز اناج غلہ کپڑا لتا اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ میں پوری کر سکتا ہوں، دنیاوی ضرورت۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے اور کہتے راستہ چھوڑو۔ کہا میں راستہ نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال کرنا ہوگا، میں چاہوں تو اپنی مرضی سے بھی بہت سی چیزیں بھیج سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں ان ضرورتوں میں تمہیں ضرورت کس چیز کی ہو اور وہ چیز ہم نہ بھیج سکیں، اس لیے لسٹ بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ سالم ابن عبداللہ چیخ پڑے ہشام تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ کیا یہ دنیا میں زندہ نہیں تھے؟ کیا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی؟ کیا جنگل میں چلے گئے تھے اللہ کی وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ کیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے کمایا نہیں کرتے تھے؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ ہشام نے کہا کہ دنیا کی جو ضرورت ہو بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہا سالم تم نے غور، اے ہشام تم نے غور نہیں کیا؟ کیسا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا؟ کہا دونوں ہاتھ اٹھا کر تم نے دعا مانگی۔ دیکھا تھا؟ ہاں۔ تو بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں،
آپ آہستہ آہستہ رو رو کر دعا کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے آپ نے کیا مانگا یہ آپ جانتے ہیں, اور آپ نے رب سے کیا مانگا آپ کا رب جانتا ہے. سالم ابن عبداللہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں. جملوں پہ غور کیجئے گا نوجوانوں, دنیا غور کیجئے گا, اے 50-50 ہزار کی ساڑیاں بنانے والوں, غور کیجئے گا اس دنیا کے پیچھے اپنی عبادتوں کو برباد کرنے والوں. سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا کیا تھا, اے ہشام میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں. اے ہشام تم کہتے ہو مجھ سے سونا مانگو, چاندی مانگو, گلہ مانگو, اناج مانگو, کپڑا مانگو, یعنی دنیا کا سوال کرو. جب میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اپنے رب سے مانگا, تو ما سال تو دنیا من یملکها فکیف سلوها من لا یملکها, تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. جب میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارا تو دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا, سونا اور چاندی, کپڑا اور لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا, ہیرے اور جواہرات تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگے جو دنیا کا مالک ہے. فکیف سلوها من لا یملکها, تو میں اس سے دنیا کیا مانگوں جو آج مرا اور کل یہ حکومت دوسرے کے ہاتھ میں, آج مرا اور کل یہ خلافت دوسرے کے سپرد. ارے دنیا کا تو مالک ہی نہیں تو تو میری کیا مدد کر سکتا ہے. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میرے بھائیوں غور کرو, صحابہ کے دل میں دنیا کی یہ حیثیت نبی اکرم کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, تو خود محمد رسول اللہ کے دل میں دنیا کی حیثیت کیا رہی ہوگی. اس نے اپنا معاملہ بھی بتا دیا کہ لوگوں میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں, میں محنت و مزدوری بھی کرتا ہوں, میں کماتا بھی ہوں, بیویوں کو کھلاتا بھی ہوں, بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہوں, میں رہبانیت اختیار نہیں کرتا ہوں, لیکن پھر بھی دنیا کی حیثیت میری نظر میں یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت اٹھاؤ جس کو امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر سو گئے. جب سو کر اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ چکے تھے, داغ پڑ چکے تھے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطان, نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے, نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی ٹوٹی پھٹی چٹائی پر لیٹے. لو اتخذنا لک وطان, ہم آپ کے لیے ایسا بستر بنا دیتے ہیں جس پہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی, آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. نرم گرم بستر پر لیٹنا منع نہیں ہے, صوفے پر لیٹنا منع نہیں ہے, گدے پر لیٹنا منع نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عبداللہ ابن مسعود کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے عبداللہ تم میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرنا چاہتے ہو, مالی ولی دنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ. اے عبداللہ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو تھکا ہے اور تھک کر چور ہو گیا اور کوئی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. ثم راحا, تھوڑا آرام کیا, وَتَرَكَهَا, اور اس سایہ دار درخت کو چھوڑ کے چلا گیا. جس طرح تھکا ہوا مسافر اس پیڑ کے نیچے ہمیشہ نہیں رہتا, میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں, چند دنوں کے لیے آیا ہوں. تو پھر میرے لیے کیا ہے دنیا, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس نرم گرم بستر کی. اگر نرم گرم بستر کا انتظام کر دو اور پھر میں تہجد میں نہ اٹھ سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے, فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کر سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں اس تعلیم کا اثر سالم ابن عبداللہ پر یہ پڑا تھا کہ وہ ہشام سے کہہ رہے تھے کہ ما سالت الدنیا من یملکها, ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. غور کرو صحابی کے نظر میں دنیا کی
حیثیت کیا ہے، پھر نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ دنیا جس نے بنائی اس بنانے والے کی نظر میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ سننا چاہتے ہو تو سنو اسی ترمذی کی حدیث، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ ایسیوں میں رہو، طرح طرح کی نعمتیں کھاؤ، اس دنیا ہی میں من و سلوہ حاصل کر لو، پیزے، برگر اور تمام مرخن غذائیں کھا لو، لیکن ہم تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا سائے کی طرح ہے۔ آپ سائے کو پیچھے کر لیجئے، سایہ، اور آگے کی طرف بھاگیے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ سائے کو آپ سامنے رکھیں گے اور پھر سائے کی طرف بھاگیں گے تو جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سے سایہ بھاگے گا۔ وہ آپ جتنا دوڑیں گے سایہ آپ سے آگے نکلے گا۔ یعنی آپ دنیا کو جتنا چاہیں گے دنیا مزید آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ اور حاصل کرو۔ آپ سائیکل لیں گے، آپ کو پھر بائک کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آپ جب بائک لیں گے تو پھر دنیا چیخ چیخ کے کہے گی نہیں، اب آپ کو 4 ویلر کی ضرورت ہے۔ آپ ویگنار، i10، ماروتی، سوزوکی اور آپ اسی طریقے سے یہ گاڑیاں خرید لیں گے تو دنیا پھر چیخ کر کہے گی نہیں، فارچونر لے لو، انووا لے لو۔ آپ اس سے بھی جب آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ 10 اور 20 کروڑ کی گاڑیوں پر آپ کی نظر۔ آپ جتنا اس دنیا کو چاہیں گے یہ دنیا آپ سے مزید مطالبہ کرے گی، اور جب سائے کو آپ اپنے پیچھے کر کے جب آگے کی طرف بھاگیں گے تو جتنا تیز آپ بھاگیں گے سایہ آپ کے آگے نہیں نکلے گا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یعنی دنیا کی حیثیت یہی ہے، دنیا سے جتنا تم اس کو پیٹ کے پیچھے رکھو گے یہ آپ کے پیچھے پڑے گی۔ دنیا کو اپنا غلام بناؤ، دنیا کے غلام مت بنو، دنیا کے غلام مت بنو، دنیا کو اپنے ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کو اپنے سر پہ مت بٹھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، مولانا رومی نے ایک مثال پیش کی ہے کہ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کی حیثیت کشتی کی طرح ہے۔ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ انسان ہے یہ اور یہ دنیا۔ اب دیکھیے آپ، یہ دنیا ہے یعنی پانی، یہ انسان ہے یعنی کشتی۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کو دنیا کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کشتی اور کشتی کو پانی کی ضرورت یعنی دنیا کی ضرورت ہے۔ لیکن مثال پر غور کیجئے گا، کشتی کو آپ پانی میں اتاریں گے، پانی کے اوپر یہ کشتی چلے گی تو چلے گی، پانی کے ارد گرد اس کشتی کو جب آپ کھائیں گے تو یہ کشتی چلے گی۔ جب تک کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے تو یہ چلے گی، لیکن اگر اسی دریا کا، اسی نہر کا، اسی سمندر کا پانی اگر اسی کشتی میں لا کے آپ بھر دیں گے، اسی کشتی میں لا کے جب آپ بھریں گے تو یہی کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ جب تک دنیا کو ضرورت کے تحت آپ استعمال کرو گے تو آپ دنیا میں کامیاب رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے سر کے اوپر آپ نے بٹھایا آپ برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا آپ کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گی۔ جیسے پانی کو جب کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی اور کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے۔ ضرورت ہے کشتی کو پانی کی، ضرورت ہے انسان کو دنیا کی، لیکن یہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا گھر سے بہت کما کے لایا ہے، گلف سے بہت اچھا محنت کر کے لایا، بڑا شاندار گھر بنایا ہے، اسی مکان میں آپ اپنا روم بناتے ہو، بچوں کا روم بناتے ہو، ڈائننگ ہال بناتے ہو، مہمان کھانا بناتے ہو، سب کچھ بناتے ہو یا نہیں؟ ترتیب سے بناتے ہو، لیکن ترتیب سے بنانے کے ساتھ ساتھ اسی مکان کے اندر ایک سائیڈ میں آپ
बाथ रूम भी बनाते हो, टॉयलेट भी बनाते हो, इतना अच्छा घर, और उसी घर में गंदगी करने के लिए टॉयलेट भी बनाते हो, एक बाथरूम भी बनाते हो। आपको पूरे घर से मोहब्बत है, और क्यों नहीं बनाएंगे? बाथरूम तो आपके घर का एक हिस्सा है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप पेशाब और लेटरिन तो आपकी जरूरियाती जिंदगी है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बाथरूम बनाने के बाद, तैयार करने के बाद संगे मरमर भी बिछा लो उसमें, इसके बावजूद आपका दिल बाथरूम में नहीं लगता है। कितनी देर के लिए जाते हो? 5 मिनट के लिए? बहुत ज्यादा कब्ज अब्ज हुआ, टाइट हो रही है लेटरीन, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जब तक बैठे हो तब तक उस आलीशान बाथरूम में भी नाक में मुंह रखकर बैठना नहीं चाह रहे हो, मजबूरी है बैठ रहे हो। और जैसे ही आप फारिग हुए, जल्दी से हाथ धोया, भागे। आपके घर का वो हिस्सा है, आपने बनाया है, लेकिन आप उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो। जितना दिल आप पूरे मकान से लगाते हो, उतना दिल आपका टॉयलेट में नहीं लगता, लेकिन जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल करते हो। बस मेरे भाइयों, दुनिया की हैसियत भी इसी टॉयलेट की तरह है, जो जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। लेकिन इस टॉयलेट से आप दिल लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे बाथरूम में बैठे हैं और आपको टॉयलेट से मोहब्बत हो गई, बाथरूम से मोहब्बत हो गई है। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो 24 घंटे एसी रूम छोड़कर, एयर कंडीशन रूम छोड़ के बाथरूम में बैठा रहा है। कुछ लोगों को तो बाथरूम से इतनी मोहब्बत हो जाती है, एसी रूम में कुछ नहीं होता, जब तक वो सिगरेट या बीड़ी ना पिए तो उनको मोशन भी नहीं होता, इतनी उनको उनसियत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से घर बनाते वक्त टॉयलेट का बनाना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे ही हमें दुनिया में रहकर दुनिया के साथ मिलकर चलना हमारी जरूरत का एक हिस्सा है। लेकिन आप टॉयलेट से दिल नहीं लगाते हो, उसी तरह हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना है। जो हैसियत आप मकान को देते हो, टॉयलेट को नहीं, इसी तरीके से जो मकाम हमें आखिरत को देना है, वो हमें दुनिया को नहीं देना है। ये मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं ताकि इससे इबरत हासिल करो। हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक छींट का कपड़ा आ गया, पर्चा मैंने रख लिया, मुझे मालूम है कि जहां तक पहुंचना चाहता हूं वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। मेरे भाइयों, हजरत आयशा के पास छींट का एक कपड़ा आ गया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो कपड़ा इतना खूबसूरत था कि मुझे कहीं से गिफ्ट में मिला। वो छींट का कपड़ा इतना, छींट जानते हैं ना, आपसे ज्यादा छींट के कपड़े के बारे में आपके घर की बहनें और माएं जानती होंगी, आपकी बीवियां जानती होंगी। एक दौर था छींट का कपड़ा बहुत चला। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास छींट का कपड़ा आ गया, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था, तोहफे में मिला था, लेकिन हालत ये थी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, कि जब भी कोई अपनी बेटी की या बहन की शादी करता तो मेरे पास आकर कहता, मायशा मुझे वो छींट का कपड़ा दे दो, आरियतन दे दो, एक दिन के लिए दे दो, मुझे उस कपड़े में अपनी बेटी को दुल्हन बनाना है, मुझे अपनी बहन को दुल्हन बनाना है। जब उसकी रुखसती कर दूंगा वो अपने घर चली जाएगी, दूसरे दिन वो कपड़ा लेकर मैं आपको पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है कि लोग मेरे पास आया करते थे और अपनी बहन और बेटियों की शादी के लिए वो छींट का कपड़ा मुझसे ले जाया करते थे और दूसरे दिन वो कपड़ा मेरे पास वापस कर दिया करते थे। लेकिन अब दुनिया ने इतने पैर जमा लिए हैं, अब दुनिया इतनी फराख हो गई है कि अब वही छींट का कपड़ा मैं अपनी बांदी को देती हूँ, मैं अपनी लौंडी को देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। वो छींट का कपड़ा मेरे घर की लौंडी, मेरे घर की नौकरानी, मेरे घर की खादिमा भी पहनने के लिए तैयार नहीं है। इसको कैसे कह रही कि दुनिया ने जब अपने पैर जमा लिए, दुनिया ने थोड़ी सी वुसअत पैदा कर ली, दुनिया ने अपने पैर जमा लिए, तो अब मेरे घर की खादिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं। बुखारी की रिवायत, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने रेशम का कपड़ा दे दिया, हालांकि रेशम मर्दों के लिए हराम है,
ایسی عاریتن آپ کو تحفتن دے دیا. اللہ کے نبی اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں. اس کپڑے کو دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی بھیڑ لگ گئی. اس کپڑے کو دیکھنے لگے, اس کی خوبصورتی پر نظر ڈالنے لگے. نبی اکرم سمجھ گئے ان صحابہ کو اس ریشمی کپڑے کی محبت نے گرفتار کر لیا ہے. فوراً آپ نے اس کپڑے کو تہہ کر کے صحابہ کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا, تمہیں یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے؟ تمہیں اس کپڑے کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت افضل منہا. سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال ملے گا, سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو ایک چھوٹا سا کپڑا, ایک مندیل, ایک رومال جو دیا جائے گا, وہ اس ریشمی کپڑے سے کتنا زیادہ افضل ہوگا, کہیں زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے جنت کے رومال کی طرف صحابہ کا دماغ لگا دیا. کہیں دنیاوی محبت, اس ریشم کی محبت, اس ریشمی کپڑے کی محبت کہیں ان کے دل میں نہ آ جائے. میرے بھائیوں, آپ نے فوراً کہا ساتھیو لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت افضل من ھذا. سعد ابن معاذ کو جنت میں جو کپڑا, جو رومال ملے گا, وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہوگا. یہ کہہ کر آپ نے ڈائیورٹ کر دیا, صحابہ کرام کے دماغ کو پھیر دیا. اور جب سن ہی رہے ہو تو سنو, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا, جاؤ جزیے کا اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ. ابو عبیدہ ابن الجراح جب جزیہ اور ٹیکس کا مال وہاں سے لے کے آئے اور مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا کہ فجر کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا, تو وہ پہلے ہی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے اور فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی بھر گئی. اللہ کے نبی جب نماز پڑھانے کے لیے آئے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا, آئے مدینے کے انصاریوں, شاید تمہیں پتا چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے جزیہ و ٹیکس کا مال لے کے آئے جو آج تقسیم ہوگا. فرمایا ہاں اللہ کے نبی. آپ نے کہا خوش ہو جاؤ, آج تمہیں مال ملے گا. آپ مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا اور آنسوؤں کی دھارا بہتے ہوئے آپ فرمانے لگے فواللہ مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. آپ نے جو خطاب کیا انصاریوں کے اس مجمع میں وہ سننے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ, وہ کپڑا تو, وہ مال تو تمہیں ملے گا, لیکن آج مال کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کے لائی ہے. میں اللہ کی قسم اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں. تم قلاش ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں, تم فقیر ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے. ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. جتنی دنیا تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی, یہ دنیا اتنی کشادہ نہ کر دی جائے, اتنی نہ پھیلا دی جائے جتنی تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی. فتنافسوها کما تنافسوها. پس اس دنیا کی ہوڑ میں, اس کی چاہت میں تم ریس نہ لگانے لگو, اس کو حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ نہ لگانے لگو جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے ریس لگائی اور دوڑ لگائی. فتہلککم کما اہلکتہم. پس یہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی طلب تمہیں ویسے ہی برباد نہ کر دے جیسا کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے برباد کر دیا. میرے بھائیوں, صحابہ اپنا حصہ لینے آئے. اللہ کے نبی نے کہا آج کی رات تم اتنا آ گئے پہلے کہ صبح تک سوئے نہیں. مال کی محبت میں تم مسجد میں پہلے بیٹھ گئے. مجھے ڈر ہے کہ اتنا یہ دنیا نہ پھیل جائے جتنا پہلے کے لوگوں پر پھیل گئی تھی, اور جیسے ان لوگوں نے ریس لگائی تم بھی ریس نہ لگانے لگو, اور جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق نے یہی ابو عبیدہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا.
اور ملک شام کا گورنر اس لیے بنایا ابو عبیدہ کو کیونکہ ملک شام کے اکثر علاقے انہی کی وجہ سے فتح ہوئے تھے, انہی کی وجہ سے جیتے گئے تھے. آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہے, شام الگ کنٹری ہے, اردن الگ کنٹری ہے, لبنان الگ ہے, فلسطین الگ ایک کنٹری ہے. ذرا غور کرنا, شام الگ کنٹری, اردن الگ کنٹری, فلسطین الگ کنٹری, لبنان الگ کنٹری. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی ملک کا ایک ریاست, ایک صوبہ تھا, اس میں شام بھی تھا, اردن بھی تھا, فلسطین بھی تھا, لبنان بھی تھا. اتنے ملک تھے اور اس کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. ابو عبیدہ ابن الجراح کو شام کا جب گورنر بنایا تو ایک بار حضرت عمر ملک شام گئے اور ملک شام کی عوام سے پوچھا, لوگوں میں نے ابو عبیدہ کو تمہارا گورنر بنا کر بھیجا ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں ابو عبیدہ سے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ابو عبیدہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, بہت اچھا حاکم آپ نے مجھے دیا ہے, بہت اچھا گورنر دیا ہے, ہم خوش ہیں, ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. حضرت عمر خوش ہوئے اور کہنے لگے, ابو عبیدہ تم رہتے کہاں ہو؟ مجھے تمہارے گھر چلنا ہے, کیا اپنے گھر پر چل کر مجھے 2 گھونٹ پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں, میں تھوڑا دور رہتا ہوں, آپ میرا گھر جا کر کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ ملک شام میں بڑی ترقی ہے, چاروں طرف روشنی روشنی ہے, ملک شام ترقی کر رہا ہے, ذرا ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں, ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں, انہوں نے کتنی ترقی کی ہے, انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے, ان کا گھر دیکھیں گے تو پتا چلے گا. ابو عبیدہ سے ضد کرنے لگے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں, امیر المومنین میرے گھر نہ جائیں تو بہتر ہے. کہا نہیں میں جاؤں گا. فرمایا, امیر المومنین آپ کو میرے گھر میں سوائے آنکھوں کے سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. فرمایا, ابو عبیدہ میرا حکم ہے کہ تم مجھے اپنا گھر دکھاؤ. چلیے. اب دونوں چلے, چلتے چلتے کئی میل چلتے گئے. پوچھا, ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ کہا اب تو بہت قریب آ گیا ہے. اب دمشق میں, جو شام کی راجدھانی ہے, دمشق میں انٹری ہوتی ہے, دمشق میں دمک چمک دیکھتے ہیں. امیر المومنین مسکراتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے, یہاں کی رعایا کے لیے تم نے بہت سہولتیں مہیا فرما دی ہیں, لیکن تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا اب تو اور قریب آ گیا ہے, دمشق کی آبادی ختم ہو جاتی ہے, جنگل نظر آنے لگتا ہے. فرمایا, امیر المومنین نے, آئے ابو عبیدہ دمشق بھی ختم ہو گیا ہے, صحرا آ گیا ہے, جنگل کہاں ہے؟ کہا وہ جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے بس وہیں تک چلنا ہے. حضرت عمر نے کہا, اس جھونپڑی میں رہتے ہو؟ کہ ہاں وہی میرا گھر ہے, ذرا آگے چلیے. جب اندر لے کے جاتے ہیں جھونپڑی کے پاس تو کہا کہ اس گھر کے اندر داخل ہونا ہے. فرمایا, آئیے اور چلیے. حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں. کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی. حضرت عمر نے کھجور کے پتوں پہ نظر ڈالی, نیچے زمین پہ نظر ڈالی, کچا صحن. کہا, آئے ابو عبیدہ, جو شخص شام کا, اردن کا, فلسطین کا, لبنان کا گورنر ہے اور اس کا گھر مٹی کا کچا اور اس کے گھر کا لینٹر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا, کہا تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں. تمہارا بستر کہاں ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں, آئے امیر المومنین یہ مصلی جو دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں. کہا یہی مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھتا ہوں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں, اور پھر اسی مصلی پر میں سو جاتا ہوں, اس لیے کہ پھر مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے, تو بستر کی مجھے کیا ضرورت ہے, میں اسی مصلی پر نماز پڑھتا ہوں اور جب سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو سو جاتا ہوں. یہ واقعہ سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, کہا کہ کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے, چولہا نہیں دکھائی دے رہا ہے, برتن نہیں دکھائی دے رہے ہیں. فرمایا, امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر ہو اور سونے کے لیے بستر نہیں تو مصلی تو ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے برتن نہ ہو؟ ہے, ابھی دکھاتا ہوں. فوراً اس کھجور کے پتوں میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس ہاتھ کو داہنی طرف ڈالا. وہاں مٹی کا ایک پیالہ تھا, اس پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا. اس پیالے کو اٹھایا, اس میں سوکھی روٹی کو ڈال دیا تھا جو نرم ہو رہی تھی. حضرت عمر کو دیا, امیر المومنین یہ پیالہ ہے اور اس میں پڑی ہوئی روٹی یہی میری غذا ہے.
فرمایا ابو عبیدہ تم یہ کھاتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں تو جب شام جاتا ہوں تو 3-4 دن کے لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو شام میں ہی ایک عورت رہتی ہے، میں اسی سے 4-5 دن کی روٹیاں اکٹھی بنوا لیتا ہوں، اور جب میں یہاں آتا ہوں تو میں لے کے چلا آتا ہوں، جب تک وہ روٹی نرم رہتی ہے میں کھاتا رہتا ہوں، جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اسی پانی میں اس کو نرم کرنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، اور جب وہ نرم ہو کر پھول جاتی ہے تو میں یہی روٹی کے ٹکڑے چبا لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، یہی میری دنیا ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور جب روئے تو حضرت ابو عبیدہ کا جواب سنیے، امیر المومنین اب آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو وہیں پر منع کر رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھنا تھا میرا گھر، آپ کو آئیڈیا لگانا تھا کہ دیکھیں ابو عبیدہ نے کیا کمایا ہے، ابو عبیدہ نے کتنی ترقی کی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر میں جانے کے بعد آنسو نچوڑنے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اب رحم کیجئے میرے اوپر، یہ سارا کام میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا، اب اللہ کے واسطے یہ کسی اور سے تذکرہ مت کرنا، کسی اور کے سامنے ذکر کر کے میری اللہ کے ساتھ بتائی ہوئی زندگی کو، دنیا میں رہنے والی زندگی کو، اس کی ثواب کو کم مت کر دینا، اب کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ میرے بھائیوں، گورنر ہے معمولی نہیں، شام کا، اردن کا، فلسطین کا، لبنان کا، لیکن حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں سونے کے لیے گدا نہیں ہے، حال یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے چکن اور مٹن نہیں ہے، حال یہ ہے اس گورنر کا کہ وہ اپنے گھر کے مٹی کے پیالے میں سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو ڈالتا ہے، اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اسی کو چباتا ہے۔ دنیا میں یہ بھی رہے، لیکن دنیا کو کبھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، اور یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، بس اتنی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کی رنگینیوں سے اور دھوکے سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما اور ہمیں محفوظ فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں ایک بات پھر کہہ دیتا ہوں میں آپ سے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کیمروں میں میرے فوٹو اور سیلفی لے کر اپنے موبائل میں قید کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے بڑی گھٹن اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، برائے مہربانی مجھے یہ تکلیف مت دیجیے، آپ دعا دیجیے اگر دینا ہی ہے، اور آپ کے لیے ہم دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں مومن بنا جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔